بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ تحریک ابابیل اسلام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ مختصر سے اس لیکچر میں 5 اور 6 مئی کے درمیانی شب ایک واقعہ ہوتا ہے، اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور جو اس تحریک کا پیغام ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ کراچی کے علاقے میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں بلاول چرنگی پر جب بلاول زرداری کا VVIP پروٹوکول وہاں پر گزرنے کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو بھی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور عوام کو روکا جاتا ہے، جس طرح کی روٹین چل رہی ہے 78 سالہ یہ ملک کی تاریخ آپ کے سامنے، کیونکہ ہماری اس تحریک کا مقصد جو زیادتیاں ہیں، جو ناانصافی ہے، وہ عام عوام کے سامنے رکھنا اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، یہ اس کا مقصد، اور اسلامی نظام کی خاص طور پر جو کوشش ہے، یہ تمام تر تحریک کا مقصد ہے۔ اب وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں، اس میں یہ جو پروٹوکول بنے ہوئے ہیں پاکستان میں 78 سال سے، یعنی عام عوام جو ہے، عام لوگ جس طرح ہیں، میں بھی عام لوگوں میں جس طرح شامل ہوتا ہوں، نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی ہمارا سیاست سے تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہم کوئی ایسے عام عوام کی جو بات کرو، پبلک ہے، جو غریب ہیں، جو ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، جو سہارا ڈھونڈتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھ دیا، جو ملک کی کنڈیشن چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی بھی بڑے سیاسی جو چیئرمین ہو یا کوئی بھی ہو، جس طرح بلاول زرداری ہے، میں بھٹو تو اس کو نہیں کہوں گا، بلاول زرداری جو ہے وہ ہے، اس کا پروٹوکول آپ کے سامنے ہے۔ آخر کار عوام جو اتنا 78 سالوں سے صبر کرتی آئی ہے، سڑکوں پہ ذلیل ہوتی آئی ہے، رسوا ہوتی آئی ہے، خوار ہوتی آئی ہے، آخر کار کچھ نہ کچھ اب جو چنگاری ہے اس لگنا شروع ہوئی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر آپ جو ڈسکشن ہے وہ رکھنے کا مقصد ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ظالم، کوئی بھی ایسا بادشاہ، آپ ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، کہ جب ان کے ظلم، ان کی حکومت کے ظلم، جو مظالم ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، تو اگر کوئی نہ کوئی ایسی تحریک، کوئی نہ کوئی ایسی آواز، کوئی نہ کوئی ایسی عوام میں جسے کہتے ہیں نا کہ تحریک کی شکل میں کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ضرور سامنے آئی ہے کہ اس حکومت کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب آگے جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں چل رہے ہیں، میں اپنی عوام سے، جو ہماری قوم ہے، اس سے اپیل یہ کروں گا کہ ایک تو آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، دنگے فسادات کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، آپ کی کوئی ویلیو ہے، آپ کی کوئی حیثیت ہے، آپ کی کوئی اوقات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، تو یہ اشرافیہ ایسے کون لوگ ہیں جو آ کے آپ کو اپنے جو VVI پروٹوکولز ہیں، ان کے لیے آپ کو گھنٹوں گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں آپ رسوا ہوتے رہتے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، آپ کسی بھی ایمرجنسی میں ہیں، کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جانوروں کی طرح باندھ کر۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس سسٹم کے خلاف جو یہ کراچی میں تھوڑا سا واقعہ ہوا ہے، ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کو، قوم کو ہمت کرنی چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے، اور یہ جو معاملات ہیں پروٹوکولز والے، اور پروٹوکولز کی آڑ میں آپ لوگوں کو بھیڑ بکری جانور سمجھ کر لائن لگا دیا جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں آپ خوار ہوتے رہتے، ذلیل ہوتے رہتے، یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر یاد رکھیے گا، جب بھی آپ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، تو جو قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، جو ملک دشمن طاقتیں ہیں اور جو عوام دشمن طاقتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ ایسے قوم کو، لوگوں کو جو ذرا سی آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو ان کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں کیڑے مکوڑے سمجھ کر۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ نے کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس معاملے میں آپ نے متحد ہونا ہے۔ ہمارا جو خاص طور پر مقصد ہے، جو اپنی تحریک کی طرف میں لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں، آپ جو بھی اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسلامی نظام کا نفاذ، اسلامی نظام کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ایسی چیزیں جو عوام میں تفریق پیدا کر رہی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کروا رہے ہیں، لڑا کر دور سے تماشے دیکھ رہے، فساد کروا کر،
یہ چیزیں ختم ہوں، اور آپ کا جو رائٹ اس وقت بنتا، آپ کا جو حق بنتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک ہو کر پوری قوم امت مسلمہ ایک ہو کر ایسی چیزوں کے خلاف کام کریں، اور ایسے جو زبردستی آپ کو جانوروں کی طرح کبھی کس طرف لگا دیتے ہیں کبھی کس طرف لگا دیتے ہیں، ایک ہو کر اگر آپ کام کریں گے، ورکنگ کریں گے، مل کر چلیں گے تو آپ کا نقصان نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ الگ الگ اکیلے کہیں پہ احتجاج کریں یا کوئی چیز کریں تو پھر یہ آپ کو نقصان پہنچانے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے۔ ان چیزوں کے خلاف جو یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں، آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر، آپ کو اس طرح ایک افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، یہ عام نہ قوم کا سوچ ہے نہ عام عوام کا سوچ ہے، بس کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو روندی جاؤ جس طرح بس یہ ذلیل ہوتے رہیں، خوار ہوتے رہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے اوپر جس طرح ایک یقین اور ایمان ہے اسی طرح آپ نے اللہ پر ایمان اور یقین رکھ کر اپنا بھی سوچنا ہے، امت مسلمہ کا سوچنا ہے، اور خاص طور پر ایسی چیزوں میں جتنا ہو سکے آپ نے رکاوٹ پیدا کرنے کہ آپ کے لیے مکوڑے نہیں ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے انسانوں کی طرح، اشرف المخلوقات کی طرح جینا، چاہے آپ امیر ہیں یا غریب، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، لیکن آپ نے ایسی چیزوں کے خلاف زبردست مظاہرہ لازمی کرنا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں قبول نہیں ہیں، اور آپ کسی بھی طرح کسی بھی وی آئی پروٹوکول کی خاطر سڑکوں پہ ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو اتنا خیال ہے تو ایسے یہ کام کریں، ایسی حرکتیں کریں، ایسے کام کریں کہ عام عوام کے سامنے یا کہیں راستے سے گزر سکے تو ان کو کسی نقصان کا یا ان کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ عوام کے حق میں یہ کھڑے ہوں، عوام کا سوچیں، عوام کا فائدہ سوچیں، تب ان کو اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عوام خود ان کو پروٹوکول دے گی۔ لیکن جب یہ قوم کا نہیں سوچتے ہیں، عوام کا نہیں سوچتے ہیں، تو پھر کیسے ان کو پھر وہ پروٹوکول مل سکتا ہے؟ لہٰذا آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس میسیج کو سمجھیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے دنگے اور فسادات، لڑائی جھگڑے ان کی طرف نہیں جانا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ جو بھی آپ پہ زبردستی کرتے ہیں اس کے خلاف آپ نے مظاہرہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے تمام تر جو ہمارے میسیجز ہیں، پیغامات، ان کے ساتھ آپ نے خصوصی طور پر اس طرح کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، شامل ہونا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تحریک ابابیل اسلام کو جوائن کریں تاکہ ہم اسلامی نظام کی جو کوشش ہم نے شروع کی ہے اس پہ کام کر سکیں، اور بھرپور انداز میں جو ہماری کوشش ہے اس کو کامیابیاں ملیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ملتے ہیں انشاءاللہ، ملتے رہیں گے۔ جہاں پہ آپ کو کہیں کام کرنے کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر ہمارا نوٹ کر لیں، 0321359770، اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ انشاءاللہ جہاں پہ بھی آپ کہیں گے کام کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم بھرپور انداز میں کام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔